بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پاؤں کا مسح کیا۔ ایک جواب تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاؤں کے ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے موزے پہنے ہوئے تھے، یا نال سے مراد موزہ ہے، جوتا نہیں ہے۔ اور نیچے سے مسح کرنے کا بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ صرف جواز بتانے کے لیے تھا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، باقی یہ وضو کا حصہ نہیں۔ لیکن یہ پاؤں پر مسح کرنے کا جو اس حدیث میں ذکر ہے، ایک تو اس کا ہم نے تعویل کی کہ یہاں سے مراد موزہ ہے، دوسرا یہ حدیث شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب یعنی اس حدیث میں یہ صرف اسی راوی نے اس روایت میں مسح کرنے کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے اس حدیث میں مسح کرنے کا ذکر نہیں کیا، پاؤں پر مسح کرنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ بخاری کی روایت میں تو دھونے کا ذکر موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کو دھویا، وہاں پر مسح کرنے کا ذکر نہیں، لیکن صرف اس حدیث میں مسح کا تذکرہ ہے، تو اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ شاذ ہے، کیونکہ یہ باقی حدیثوں کے مخالف ہے۔ باب الوضوء مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتاؤں؟ فتوضأ مرتن مرتن، تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ باب فی الفرق بین المزمزۃ والاستنشاق، یہ باب ہے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان فرق کرنے کے بیان میں۔ فرق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ناک اور کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے، اور الگ الگ پانی لینے کے بیان میں، یعنی اس باب میں یہ بیان ہوگا کہ کلی اور استنشاق کا جو حکم ہے وہ الگ الگ ہے، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ جیسے کہ بعض حدیثوں میں ذکر ہوا ہے کہ ایک ہی چلو سے آپ نے دونوں کیے، تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ صرف جواز بتانے کے لیے، باقی ان دونوں کا حکم الگ ہے، اس لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ وبه قال حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا معتمر قال سمعت ليسا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جدي قال دخلت يعني على صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وهو يتوضأ، اور وہ وضو کر رہے تھے، والماء يسيل من وجهه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پانی بہہ رہا تھا، ولحيته على صدره، اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے پر تھی، یعنی آپ کی داڑھی آپ کے سینے تک تھی۔ فرأيته يفصل بين المزمزة والاستنشاق، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کلی اور ناک میں پانی الگ الگ ڈال رہے تھے، یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی میں آپ فاصلہ کر رہے تھے، یعنی اس کے لیے آپ الگ الگ پانی لے رہے تھے، کلی کے لیے الگ پانی اور ناک کے لیے الگ پانی۔ باب فی الاستنثار، یہ باب ہے ناک میں پانی چڑھانے کے بیان میں۔ مذکورہ جو حدیث گزری ہے، اس کے راوی طلحہ کے والد مصرف مجہول ہے، اور لیس اس میں ضعیف راوی ہے۔ باب فی الاستنثار، یہ باب ہے ناک میں پانی چڑھانے کے بیان میں اور پھر اس کو جھاڑنے کے بیان میں۔ اصل میں استنثار کہتے ہیں ناک کو جھاڑنا، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا، تو یہاں پر یہ ہے کہ ناک کو جھاڑنے کے بیان میں، یعنی ناک میں پانی چڑھا کر پھر اس کو جھاڑنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے فلیجعل فی انفہ ماء، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے، ثم ینثر، پھر اس کو جھاڑے۔ وبی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابن ابی ذئب عن قارز عن ابی غطفان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنصروا مرتین بالغتین او ثلاثا، ناک میں پانی چڑھاؤ 2 مرتبہ، خوب مبالغہ کرو اس میں، یعنی خوب پانی چڑھاؤ، او ثلاثا، یا 3 مرتبہ پانی چڑھاؤ۔ تو یا تو 2 مرتبہ چڑھاؤ لیکن مبالغہ کرو، اور یا یہ ہے کہ 3 مرتبہ چڑھاؤ۔ 2 مرتبہ جائز ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید فی آخرین، مجھے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، فی آخرین، انہوں نے دوسروں سے روایت کی، یعنی دوسروں کے حدیث مجھے بیان کی، یعنی انہوں نے دوسرے محدثین سے روایت کی۔ قالو، وہ دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سلیم، یعنی ان تمام محدثین نے یحییٰ بن سلیم سے روایت کی، عن اسماعیل بن کثیر عن عاصم بن لقیط بن صبورہ عن ابیہ لقیط بن صبورہ قال کنت، لقیط بن صبورہ فرماتے کہ کنت وافد بنی المنتفق، میں بنی منتفق کا سردار تھا، او فی وفد بنی المنتفق، یا میں بنی منتفق کے وفد میں شامل ہو کر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا میں بنی منتفق کا سردار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا میں بنی منتفق کے وفد میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو یہ راوی کو شک ہوا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ فرمایا، وافد فرمایا یا وفد فرمایا۔ قال، فرماتے ہیں لما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نصادفه فی منزلۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گھر میں نہیں پایا۔ وصادفنا عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے۔ قال، راوی کہتے ہیں فامرت لنا بخزیرہ، اور انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ پکانے کا حکم دیا۔ خزیرہ کہتے ہیں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں ابالنا، اور جب وہ ابل جائے، پک جائے، تو پھر اس میں آٹا ڈال کر اس کو مزید پکانا، تو اس سے ایک کھانا بنتا ہے، اس کو خزیرہ کہتے ہیں۔ فصنعت لنا خزیرہ، تو انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ بنایا۔ قال، وأوتینا بقناع، اور ہمارے پاس قنا لے کر آئے۔ ولم یقل، اور لیکن لقیط نے اپنی روایت میں قنا کا قنا جو انہوں نے خود روایت کی اس میں انہوں نے قنا کا لفظ نہیں لایا۔ لم یفہم قتیبۃ القنا، قتیبہ اصل میں قتیبہ کو قنا کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں والقناء الطبق فیہ تمر، قطع کہتے ہیں وہ ایک تب کو، ایک تھالی کو، ایک ٹرے کو جس میں کھجوریں پڑی ہوتی ہے، اس کو قنا کہتے ہیں۔ لیکن قتیبہ کو کیونکہ اس کا معنی نہیں آ رہا تھا، اس لیے قتیبہ نے اپنی روایت میں قنا کا ذکر نہیں کیا، قتیبہ نے قنا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ فقال اصبتم شیئا، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے، یا تم نے کوئی چیز کھا لی ہے؟ او امیر لکم بشیء، یا تمہارے لیے کوئی چیز پکانے کا یا لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ قال، راوی کہتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ قال فبینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جلوس اذ وقع الواعی غنمہ الی المراح، کہ اچانک چرواہا بکریوں کو باڑے کی طرف لے کر جانے لگا، یعنی اچانک چرواہا آیا اور بکریوں کو باڑے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ومعہ سلخۃ تیعر، اور ان کے ساتھ ایک چرواہے کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو ممیا رہا تھا۔
یعنی مہ کی آواز نکال رہا تھا. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما والدت یا فلان، اے فلان نے یعنی چرواہے کو کہا کہ یا فلان ما والدت، کہ بکری نے کیا جنا ہے اے فلانے. قال یعنی آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ نر جنا ہے یا مادہ. قال بہیمۃ، اس چرواہے نے کہا کہ مادہ جنا ہے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذبح لنا مکانہا شاۃ، آپ نے کہا کہ اس کے بدلے ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں تھیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا. تو ایک بکری جنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بچہ جنا تو آپ نے اس کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بکری کا بچہ آپ کیا کریں، بکری کے بچے کے بدلے ہمارے لیے ایک بکری آپ ذبح کریں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لا تحسبن، لا تحسبن، سین زیر سی، لا تحسبن، آپ نے فرمایا کہ آپ یہ گمان نہ کریں. ولم یقل لا تحسبن، راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن نہیں کہا، سین پر زبر نہیں پڑا، بلکہ آپ نے لا تحسبن کہا. اصل لغت تو اس میں لا تحسبن ہے، لیکن راوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن کہا، یعنی سین کے کسرے کے ساتھ پڑھا، یہ بھی ایک لغت ہے اس میں. تو راوی کہتے ہیں اس موقع پر آپ نے اس لغت میں یہ لفظ فرمایا کہ لا تحسبن فرمایا، لا تحسبن نہیں فرمایا. قال فرمایا لا تحسبن ولم یقل لا تحسبن، اور لا تحسبن نہیں کہا، یعنی آپ یہ گمان نہ کریں انا من اجلک ذبحناها لها، کہ ہم آپ کی وجہ سے بکری ذبح کر رہے ہیں. لنا غنم مئۃ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میری 100 بکریاں ہیں. ولا نريد ان تزيد، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ 100 سے زیادہ ہو جائے. یعنی اب بکری نے ایک بچہ جنا تو 101 ہو گئی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر لو تاکہ دوبارہ 100 ہو جائے. فإذا ولد الراعي بہیمۃ ذبحنا مکانہا شاۃ، تو جب بکری نے بچہ جنا تو ذبحنا مکانہا شاۃ، تو ہم اس کے بدلے ایک بکری کیا کرتے ہیں، ذبح کریں گے یا ذبح کرتے ہیں. قال، راوی کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول ان لی امراۃ و ان فی لسانها شیئا، میں نے کہا یا اللہ کے رسول میری ایک بیوی ہے اور اس کے زبان میں کچھ عیب ہے، یعنی البذاء، عیب یعنی وہ بہت زبان دراز ہے. قال، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطلقھا اذن، تو آپ اس کو طلاق دے دیں. قال، تو راوی کہتے ہیں کہ لقیط نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ، لقیط کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ان لها صحبۃ ولی منها ولد، میرا اس کے ساتھ بہت عرصہ گزر چکا ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمرها، تو پھر اس کو چھوڑو. یقول، اور کہا کہ عزها، اس کو نصیحت کرو. فإن فیها خیر فستفعل، اگر اس میں کوئی خیر ہوگی تو وہ تیری تابعداری کرے گی، تیری فرما برداری کرے گی. یعنی آپ اس کو نصیحت کریں، اگر اس میں کچھ نہ کچھ خیر بھی ہو تو وہ آپ کی بات مانے گی، آپ کی تابعداری کرے گی. لیکن اگر وہ بات نہ مانے تو آگے فرمایا ولا تضرب، آپ نہ ماریں. زعینتک، آپ اپنی بیوی کو مارنا نہیں، کا ضرب امیتک، آپ اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے کہ آپ اپنی لونڈیوں کو مارتے ہیں. یعنی اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی تابعداری نہ کرے، تو پھر بھی آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے اس طرح جیسے کہ آپ اپنی لونڈیوں کو مارتے ہیں. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے. قال، آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کیا کرو، خوب وضو کیا کرو، خوب اچھی طرح اپنے اعضاء کو دھویا کرو. وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو. الا ان تکون صائما، ہاں مگر اس صورت میں نہ کرو جب آپ روزے سے ہو. یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں آپ مبالغہ کیا کرو، خوب ناک کو صاف کیا کرو، لیکن اگر آپ روزہ دار ہے تو اس صورت میں
پھر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں جو قنا کا لفظ گزرا تھا کہ قنا، تو قنا کہتے ہیں کھجور کی لکڑی کی اس تھالی کو، اور طبق کو کہتے ہیں جس میں کھجور رکھی جاتی ہے، یعنی کھجور کی لکڑی سے ایک تھالی بنائی جاتی ہے، ایک پیالہ بنایا جاتا ہے اور اس میں کھجور رکھی جاتی ہے، اس کو قنا کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ استنشاق میں مبالغہ کیا کرو، ہاں مگر آپ جب روزے سے ہو پھر ضرورت نہیں۔ ابھی قال حدثنا عقبۃ بن مکرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبورة عن أبيه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة، لقيط بن صبورہ جو کہ بنی متفق کے سردار تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فذکر معناہ، باقی انہوں نے مذکورہ حدیث کے مفہوم کے مطابق حدیث بیان کی۔ یعنی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر راوی نے اس مفہوم کی حدیث بیان کی، یعنی اس مفہوم کی حدیث جو اوپر گزر چکی ہے اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ قال، لیکن اس میں یہ الفاظ فرمائے کہ فلم ینشب ان جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یتقلع یتکفع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چال چلتے ہوئے تشریف لائے، جھکتے ہوئے تیز چال چلتے ہوئے تشریف لائے، یعنی آپ آگے کی طرف جھکے ہوئے آ رہے تھے، یعنی جس طرح آدمی تیز چل رہا ہو تو آگے کی طرف جھکتے ہوئے آپ تشریف لائے، یعنی تیز چال چلتے ہوئے آپ آئے۔ وقال، اور اس میں راوی نے کہا ہے کہ عصیدۃ مکانہ حزیرہ، حزیرہ کی جگہ عصیدہ کہا ہے۔ حزیرہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پانی میں ابال کر پکایا جاتا ہے، پھر اس میں آٹا ڈالا جاتا ہے، اس کو حزیرہ کہتے ہیں۔ اور عصیدہ کہتے ہیں کہ آٹے کو گھی میں خوب پکایا جائے، اس کو عصیدہ کہتے ہیں، یعنی آپ اس کو حلوہ کہہ سکتے ہیں، آٹے کا حلوہ، اس کو عصیدہ کہتے ہیں۔ وبی قال حدثنا محمد بن یحیی بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریج بهذا الحدیث، فرماتے ابن جریج نے بھی مجھ سے یہی حدیث بیان کی۔ قال فیہ، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے، یعنی اس میں اس بات کی اضافہ ہے، اذا توضأت، جب تو وضو کرے، فمزمز، تو کلی کر دیا کر، اس میں اس بات کا صرف اضافہ ہے۔ باب تحلیل اللحیہ، یہ باب ہے انگلیوں کے خلال کے، داڑھی کے خلال کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا ابو توبة يعني ابن ربيع بن نافع قال حدثنا ابو المليح عن وليد بن زوران عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ، انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو اخذ کفا من ماء، تو ایک چلو پانی لیتے تھے، یعنی ایک ہتھیلی میں ایک ہاتھ میں پانی لیتے تھے، فادخلہ تحت حنکہ، تو اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے لے جاتے تھے، فخلل به لحیتہ، اور اس پانی کے ذریعے اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ وہکذا امرنی ربی، اور فرماتے تھے کہ مجھے اسی طرح میرے رب نے حکم دیا ہے، یعنی خلال کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے ایک روایت ہے جو بعض نسخوں میں موجود ہے اور بعض نسخوں میں موجود نہیں، تو ہمارے پاس جو نسخہ ہے اور جو کتاب میرے سامنے پڑھی ہے اس میں وہ عبارت موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں آگے آگے عبارت موجود ہے تو اس عبارت کا معنی آپ سمجھ لیں۔ وہ عبارت یہ ہے، قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں والولید بن زروان، یعنی اس حدیث میں جو ولید بن زروان گزرے ہیں، روا عن الحجاج بن حجاج، اس سے حجاج بن حجاج نے بھی روایت کیا ہے، ابو الملیح الرقی، اور ابو الملیح الرقی نے بھی اس سے روایت کیا ہے۔ تو اس عبارت سے امام ابو داود رحمہ اللہ کا مقصد ولید بن زروان کا تعارف کرانا ہے کہ ولید بن زروان یہ کوئی مجہول راوی نہیں ہے، بلکہ اس سے محدثین نے روایت کی ہے، اور اس سے روایت کرنے والوں میں سے حجاج بن حجاج اور ابو الملیح الرقی بھی موجود ہے۔ تو یہ عبارت اگر کسی کی کتاب میں موجود ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں سے ولید بن زروان کا تعارف مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔